السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر جب ہم کسی طبی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک بہت ہی واضح اور دو ٹوک پیمانہ تلاش کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے انجینئرنگ کی کوئی فیلڈ ہو جہاں سب کچھ صاف اور سلجھاوا ہو۔ ہاں بالکل، مطلب تصور کریں کہ آپ کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو آپ سیدھا ہسپتال جاتے ہیں۔ ایکس رے کی مشین اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کی ایک واضح سفید لکیر دکھاتی ہے، اور ڈاکٹر بس اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ رہی خرابی اور ہمیں بس اسے جوڑنا ہے۔ سب کچھ کتنا حتمی محسوس ہوتا ہے اس وقت۔ صحیح۔ لیکن انسان کی نفسیات ہی ایسی ہے کہ ہمیں چیزیں واضح، اپنے اپنے خانوں میں بٹی ہوئی اور قابل فہم شکل میں دیکھنا پسند ہے۔ ہم الجھن سے بچنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب بات زندگی بچانے کی ہو۔ ہاں، مادی سائنس اور ہماری ٹیکنالوجی ہمیں یہی سکون فراہم کرتی ہے کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی طبی وجود ضرور ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ایکس رے مشین اس وقت بالکل بے بس ہو جاتی ہے جب ہم ظاہری جسم سے نکل کر انسانی جان کی اصل حرمت، اس کی نفسیات اور بقا جیسے تصورات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یعنی آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ کچھ چیزیں مشینوں کی پکڑ سے باہر ہیں؟ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی منظر نامے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سرحدیں تھوڑی دھندلی ہو جاتی ہیں لیکن حقائق کہیں زیادہ روشن ہو کر سامنے آتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی فکر انگیز تحریر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور یہ تحریر کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی چینل کی ایک تحریر ہے جسے عاجز مسلمان نے پیش کیا ہے۔ موضوع بہت ہی حساس ہے، حفظ نفس یعنی انسانی جان کی حرمت اور اسلام میں زندگی کی اصل قدر۔ ہاں، یہ تو واقعی ایک گہرا موضوع ہے۔ ہاں، اور اس تحریر کا بنیادی مقصد یہ کھوجنا ہے کہ انسانی نفس، دماغ اور اخلاقی مسائل کے سنگم پر کھڑے ہو کر اسلام انسانی جان کو کیسے دیکھتا ہے۔ مطلب اس میں قرآنی آیات کو سیدھا انسانی دماغ کی بقا کی جبلت یعنی سروائیول انسٹنکٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ارے واہ! دیکھیں، اس ماخذ کی سب سے غیر معمولی بات جو مجھے لگی وہ اس کی بنیاد ہے۔ یہ بحث کو کسی تجریدی فلسفے سے شروع نہیں کرتا۔ تو پھر کہاں سے شروع کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی حتمی اعلان سے بات شروع کرتا ہے۔ تحریر کے بالکل آغاز میں ہی یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ایک انسانی جان آخر کتنی قیمتی ہے؟ اور اس کا جواب یقیناً قرآن سے دیا گیا ہوگا۔ جی بالکل، سورۃ المائدہ کی آیت 32 کے حوالے سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ پوری انسانیت کا؟ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اور یہیں سے اس پورے نظام کی بنیاد پڑتی ہے جسے حفظ نفس کہا جاتا ہے۔ یہیں روک کر ذرا اس تصور پر بات کرتے ہیں۔ مطلب ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ بظاہر سننے میں یہ ایک استعارہ سا لگتا ہے نا؟ جی، اکثر لوگ اسے بس ایک تشبیہ سمجھتے ہیں۔ میں اسے بنے ہوئے کپڑے کے دھاگے سے تشبیہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مطلب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ ایک سویٹر کا ایک دھاگا کھینچیں تو پورا سویٹر تو فوراً نہیں ادھر جاتا نا؟ صحیح بات ہے۔ تو پھر ایک جان کا زیاں پوری انسانیت کا زیاں کیسے بن گیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام فرد کو محض ایک اکائی ماننے کے بجائے اسے پورے انسانی معاشرے کے وجود کی شرط سمجھتا ہے؟ بالکل، یہ آپ نے بہت طاقتور تشبیہ دی ہے۔ شکریہ، مطلب بات سمجھنے کے لیے ضروری تھا یہ۔ دیکھیں، جب آپ وہ ایک دھاگا کھینچتے ہیں تو شاید سویٹر فوراً نہ گرے، لیکن اس کی ساخت میں ایک کمزوری آ جاتی ہے، ایک سوراخ پیدا ہو جاتا ہے جو بالآخر پورے لباس کو ادھیڑنے کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہی اصول انسانی جان پر لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ کسی ایک بے گناہ کی جان لیتے ہیں تو آپ دراصل اس نفسیاتی اور اخلاقی اصول کو ہی قتل کر دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ زندگی مقدس ہے۔ یعنی ہم نے معاشرے میں اس چیز کو نارمل کر دیا کہ طاقت کی بنیاد پر کسی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، آپ نے یہ تصور متعارف کروا دیا کہ غصے یا طاقت کی بنیاد پر کسی کا وجود مٹایا جا سکتا ہے، اور جب یہ اصول ٹوٹتا ہے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ صحیح، اور میرے خیال ہے اسی لیے تحریر کے دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جس میں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں قتل نفس کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ بالکل، یہ محض ایک معاشرتی جرم نہیں ہے نا، یہ انسانیت کے وجود کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔
اور پھر قرآن کا وہ واضح حکم بھی تو ہے جسے تحریر کے چوتھے حصے میں اجاگر کیا گیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، یعنی کسی کی جان لینا قطعی حرام ہے۔ ہاں، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا تضاد ابھرتا ہے۔ کیسا تضاد؟ دیکھیے، ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں، ہم خود کو انسانی تاریخ کے سب سے ترقی یافتہ دور کا حصہ سمجھتے ہیں نا؟ جی۔ ہمارے پاس اقوام متحدہ ہے، انسانی حقوق کے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، تعلیم کی سطح بھی اتنی بلند ہے۔ بالکل۔ پھر بھی تحریر کا تیسرا حصہ ایک انتہائی تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ آج کی دنیا میں خون سب سے سستا ہو گیا ہے۔ قتل و غام، جنگیں، دہشت گردی، یہ سب روزمرہ کی خبریں بن چکے ہیں۔ یہ واقعی جدید دور کا سب سے بھیانک المیہ ہے، اور اس تحریر نے بہت درست اشارہ کیا اس طرف۔ مطلب ہم نے اتنی ترقی کی لیکن پھر بھی یہ حال ہے؟ دیکھیں نا، ہم نے مادی ترقی تو کر لی ہے، لیکن زندگی کی وہ قدر جو خالق نے مقرر کی تھی، ہم نے اسے بھلا دیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب آپ زندگی کو ایک مقدس امانت کے بجائے محض ایک حیاتیاتی اتفاق سمجھ لیتے ہیں تو پھر انسانوں کی جان کی قیمت خود بخود گر جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں تو مرنے والے انسان محض ایک خبر کی سرخی بن کر رہ گئے ہیں۔ بالکل۔ ایک ڈرون حملے یا بم دھماکہ میں مرنے والے 50 لوگ اب ہمیں عالمیہ نہیں لگتے، وہ محض ایک شماریاتی عدد، ایک سٹیٹسٹک بن چکے ہیں۔ یہ کس قدر خوفناک بات ہے نا کہ انسانیت نے موت کے اس اتنے بڑے پیمانے کو اپنے روزمرہ کے معمول میں شامل کر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنی اجتماعی حیثیت کو ہی سن کر لیا ہو۔ ہاں، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ لیکن تحریر یہاں نا ایک بہت حیران کن موڑ لیتی ہے۔ مطلب یہ بحث صرف بیرونی دنیا، جنگوں اور قاتلوں تک محدود نہیں رہتی۔ اچھا، تو پھر کس طرف جاتی ہے؟ یہ اس خطرے سے ہٹ کر ایک اور خاموش مگر کہیں زیادہ پیچیدہ جنگ کی طرف مڑتی ہے جو انسان خود اپنے اندر لڑتا ہے، جسے خودکشی کہتے ہیں۔ اور یہیں اس تجزیے کا سب سے منفرد زاویہ سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ تحریر کے 5ویں حصے میں سورۃ النساء کی آیت 29 کا حوالہ دیا گیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی خود کو مارنا، اپنی ہی جان لینا بھی سختی سے حرام ہے۔ ہاں، بیرونی دنیا کے خطرات تو ظاہری ہیں، لیکن جب انسان خود ہی اپنا قاتل بن جائے تو یہ واقعی ایک ایسا خاموش جرم ہے جس پر معاشرہ اکثر بات کرنے سے کتراتا ہے۔ اور اس خاموش جرم پر جو تنبیہ سنائی گئی ہے 6 حصے میں، وہ تو روح کو کانپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کیا گیا ہے کہ جو شخص خودکشی کرے گا اسے آخرت میں اسی طریقے سے مسلسل عذاب دیا جائے گا۔ ہاں، اور یہیں آ کر ایک جدید ذہن اکثر الجھ جاتا ہے۔ مطلب ہم سوچتے ہیں نا کہ ایک شخص جو پہلے ہی اتنی شدید ذہنی اور جذباتی اذیت کا شکار ہے کہ وہ موت کو زندگی پر ترجیح دے رہا ہے، اسے اتنی سخت تنبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ بالکل، بظاہر یہ ہمدردی کے خلاف لگتا ہے۔ ہاں، یہ سوال تو ہر حساس انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس تنبیہ کو سزا کے بجائے ایک حتمی علاج یا ایک نفسیاتی مدافعتی نظام کے طور پر دیکھیں تو پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب تھوڑا اور سمجھائیں۔ اور یہیں تحریر کا 7واں حصہ مذہب کو جدید سائنس کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ دیکھیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ بنیادی طور پر پین یعنی درد اور تکلیف سے بچنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ صحیح۔ ہمارے خلیے، ہمارا اعصابی نظام، یہ سب ایک ہی مقصد کے گرد گھومتے ہیں، اور وہ ہے سروائیول انسٹنکٹ، یعنی زندہ رہنے کی جبلت۔ بالکل۔ انسان کے اندر زندہ رہنے کی جبلت اتنی طاقتور ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے موت سے لڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خودکشی فطرت کی سب سے بنیادی ساخت کے بالکل خلاف ہے۔ جی بالکل۔ یہ بات نا مجھے ایک بار پھر کمپیوٹر کی تشبیہ کی طرف لے جاتی ہے۔ مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے کمپیوٹر کے سب سے بنیادی آپریٹنگ سسٹم، اس کے کوڈ کو زبردستی ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو پورے سسٹم کے وجود کی ہی نفی ہو گئی نا۔ بہت عمدہ مثال دیا آپ نے۔ اور چونکہ خودکشی فطرت کے اس بنیادی ترین آپریٹنگ سسٹم سے بغاوت ہے، اس لیے اسلام کی تنبیہ بھی اتنی ہی سخت اور غیر معمولی ہے۔ اچھا، یعنی وہ وارننگ ایک رکاوٹ کا کام کرتی ہے؟ بالکل۔ دراصل جب کوئی انسان انتہائی مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور اس کی قوت ارادی ٹوٹنے لگتی ہے تو یہ شدید وارننگ ایک آخری مضبوط نفسیاتی رکاوٹ کا کام کرتی ہے۔ یہ انسان کے اندرونی دفاع کو گرنے سے بچاتی ہے۔ صحیح۔ یہ تنبیہ اس انسان کو بتاتی ہے کہ جس موت کو وہ اپنی تکلیف کا اختتام سمجھ رہا ہے نا،
وہ در حقیقت اس تکلیف کا ایک نہ ختم ہونے والا آغاز بن سکتی ہے۔ یہ خوف اس لمحے میں انسان کے بقا کے نظام کو آخری سہارا دیتا ہے۔ ارے واہ، یہ نکتہ واقعی ذہن کے دریچے کھول دینے والا ہے۔ یعنی یہ سخت وعید دراصل اس انسان کے اپنے بھلے کے لیے ایک ایمرجنسی بریک کی طرح کام کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسے تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ اسے اس حتمی تباہی سے بچانے کے لیے ہے جس کا فیصلہ وہ ایک لمحے کی شدید کیفیت میں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب جان اتنی ہی قیمتی ہے کہ اس کا ضیاع اندرونی اور بیرونی دونوں حوالوں سے قطعی ممنوع ہے، تو اس جان کو بچانے کے لیے اسلام